چکوال میں پیش آنے والا واقعہ صرف ایک خاندان کا المیہ نہیں بلکہ ریاستی ذمہ داری، شہری تحفظ اور پولیسنگ پر ایک بڑا سوالیہ نشان بن کر سامنے آیا ہے۔ 9 سالہ ہانیہ جو اپنے اہل خانہ کے ساتھ آسٹریلیا سے چھٹیاں گزارنے پاکستان آئی تھی، ایک ایسے فائرنگ کے واقعے میں جان سے ہاتھ دھو بیٹھی جس میں ڈاکو تو بچ نکلے مگر ایک معصوم بچی گولیوں کا نشانہ بن گئی۔ حکام کے مطابق CCD اہلکار نے غلطی سے فائرنگ کی جبکہ متاثرہ خاندان کا موقف یہ ہے کہ فائرنگ کا آغاز پولیس کی جانب سے ہوا۔ یہ تضاد خود اس واقعے کی سنگینی اور شفاف تحقیقات کی ضرورت کو مزید اجاگر کرتا ہے۔ CCD کے سربراہ سہیل ظفر چٹھا نے متاثرہ خاندان سے ملاقات کے دوران اس واقعے کو ایک انسانی غلطی قرار دیتے ہوئے یقین دہانی کرائی ہے کہ ادارہ اس معاملے میں غیر جانبدار رہے گا۔ ان کا یہ موقف کہ ایک فرد کی غلطی کو پورے محکمے سے نہیں جوڑا جانا چاہیے اپنی جگہ اہم ہے، مگر سوال یہ بھی ہے کہ کیا ایسے واقعات واقعی صرف انفرادی غلطیوں کا نتیجہ ہوتے ہیں یا کسی بڑے ادارہ جاتی مسئلے کی نشاندہی کرتے ہیں؟ کرائم کنٹرول ڈپارٹمنٹ جسے منظم جرائم کے خاتمے کے لیے قائم کیا گیا، اپنے قیام کے بعد سے ہی متنازع پولیس مقابلوں کے باعث تنقید کی زد میں رہا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ نے بھی CCD کی کارروائیوں پر سنگین سوالات کھڑے کیے ہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق 2025 کے صرف 8 مہینے میں کم از کم 677 مبینہ مقابلے ہوئے ہیں جن میں 924 مشتبہ افراد مارے گئے، جبکہ اسی عرصے میں صرف 2 پولیس اہلکار جان سے گئے۔ مختلف رپورٹس میں مقابلوں کی غیر معمولی تعداد، ہلاکتوں کے اعداد و شمار میں واضح عدم توازن اور یکساں نوعیت کی FIRs نے یہ تاثر پیدا کیا ہے کہ کہیں نہ کہیں طریقہ کار میں بنیادی خامیاں موجود ہیں۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے پاکستان میں حکام سے مطالبہ کیا ہے کہ اس واقعے کی مکمل تحقیقات کی جائیں۔ ایسے میں ایک اہم سوال یہ ہے کہ کیا یہ واقعہ بھی 2019 کے ساہیوال واقعے کی طرح ایک بار پھر صرف غلطی تک محدود رہ جائے گا یا اسے ایک موقع سمجھ کر پولیسنگ کے پورے ماڈل، تربیت اور قواعد و ضوابط کا سنجیدہ جائزہ لیا جائے گا تاکہ مستقبل میں ایسی جان لیوا غلطیوں سے بچا جا سکے؟ اسی پر پینل کی رائے آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سوال اس طرح سے: CCD فائرنگ سے 9 سالہ آسٹریلوی بچی جاں بحق، فائرنگ غلطی سے ہوئی، سربراہ CCD واقعی غلطی یا CCD کو کھلی چھٹی دینے کا نتیجہ؟ زیغم صاحب۔ عائشہ، انگریزی میں کہتے ہیں the road to hell is paved with good intentions، کہ جو دوزخ کا راستہ ہے اس پہ اچھے نیت، اچھے ارادے کی اینٹیں لگی ہوتی ہیں۔ پنجاب میں ہم بالکل یہی دیکھ رہے ہیں۔ نیت یہ ہے کہ پنجاب میں جرائم کو کنٹرول کیا جائے، وائلنٹ جو کرائمز ہیں ان کو ختم کیا جائے، یہ نیت ہے، اچھی نیت ہے، لیکن راستہ جا کدھر رہا ہے؟ انکاؤنٹر پولیسنگ کی طرف، ایسی گورننس کی طرف جس کا کوئی سر پیر نہیں ہے، اور ایسی گورننس کی طرف جس میں پروسیجر کی کوئی اہمیت نہیں ہے اور صرف طاقت ہے جو اپنے فیصلے خود کر رہی ہے۔ ایک ایسی پولیسنگ ہے جس میں تفتیش نہیں ہے، جس میں انتقام ہے۔ ایسی عدالتیں جن کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس کی جا رہی۔ کہا یہ جا رہا ہے کہ جی عدالتیں فیصلے نہیں کرتی، گواہ آتے نہیں ہیں، پولیس ایفیشنٹ نہیں ہے۔ بھائی اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو اس کو ٹھیک کرنا کس کی ذمہ داری ہے؟ صوبوں کے پاس مکمل اختیار ہے قانون سازی کا، پولیس بھی صوبوں کی ہے، عدالتوں نے جو ان قوانین کے تحت چلنا ہے وہ بھی صوبوں کے ہیں، عدالتیں بنانی بھی صوبوں نے ہیں، جج بھرتی بھی صوبوں نے کرنے ہیں، ان کی تربیت بھی صوبوں نے کرنی ہے۔ اگر ناکامی ہے تو وہ آپ کی ہے، آپ اس کو ریفارم کریں، بجائے اس کے کہ آپ اجازت دے دیں پولیس والوں کو کہ آپ جہاں چاہیں فائر کھول دیں۔ آپ کو اس چیز کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ آپ تسلی کریں کہ اس گاڑی میں ہے کون۔ کتنا افسوسناک واقعہ ہے، اٹ شوز اے ٹرینڈ۔ اور یہ جو فیلئر ہے یہ ایک واقعہ نہیں ہے، یہ ایک ادارے کی ناکامی نہیں ہے، یہ ہمیں ایک گورننس کا پورا ماڈل ناکام ہوتا نظر آ رہا ہے۔ اور یہ آئین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے کہ آئین کا آرٹیکل 10A یہ کہتا ہے کہ جو بھی ہوگا کسی کے ساتھ سلوک، شہری کے ساتھ سلوک ہوگا وہ قانون کے مطابق ہوگا۔ تو خدارا اس سے سبق حاصل کریں، ایک قدم پیچھے لیں۔ یہ لاقانونیت کی طرف راستہ جا رہا ہے، غیر قانونی راستوں سے آپ قانون نافذ نہیں کر سکتے، وائلنس کو استعمال کر کے آپ وائلنس کو کنٹرول نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہو گیا۔ حسن نثار صاحب، کیا اس چکوال واقعے کو انسانی غلطی کہہ دینا کافی ہے، SOPs کی ناکامی ہے، یا واقعی پھر یہ غلطی ہے؟ کرنل شفیق الرحمان بہت بڑا نام ہے،
اردو ادب میں مزاح کے حوالے سے جی اور رومانس کے حوالے، بہت بڑا نام. ان کا ایک کیریکٹر ہے روفی، جج صاحب کا بیٹا ہے، جیو آر ٹائپ کوئی آبادی ہے. تو وہ جاتا ہے سائیکل والے کے پاس، جیسے وہ پنکچر وغیرہ لگانے والا. تو وہ جا کے کہتا ہے کہ انکل میرا پنکچر ہو گیا ٹائر. روفی اس کا نام ہے اس بچے کا. تو اس زمانے میں یہ اس طرح کا نہیں ادب و آداب تھے، وہ چاہے پنکچر والا تھا، وہ اس کو کہتا ہے انکل یہ گزار. وہ ٹیوب کھولتا ہے، نکالتا ہے، اور پھر ہنس کے کہتا ہے روفی میاں اب تو پنکچر پہ پنکچر ہے، یہ تو اب پنکچر نہیں لگ سکتا، ٹیوب ہی تبدیل کر لو تو بہتر ہے. کچھ نہیں ہونا. آپ نے سوال کیا تو میں گمسم پھرتا رہا. جو اخبار اٹھاؤں اس بچی کی تصویر، اردو انگریزی، اتنی کیوٹ معصوم سی 9 سالہ بچی، اس کا چہرہ آپ کے سوال نے پھر میرے سامنے بالکل اس وقت. اگر میں پینٹر ہوتا میں اسکیچ بنا کے دکھا دیتا آپ کو. اچھا، بات غلطی یا کھلی چھٹی کی نہیں ہے. اس ملک میں اقتدار اور طاقت بدہضمی، جنون، پاگل پن اور درندگی کا نشان ہے. اگر کم سے کم وقت میں یہ درندے تختہ دار پہ نہیں پہنچے تو عدلیہ کی بچی کھچی ساکھ راکھ میں مل جائے گی. اور شاید آسٹریلوی ہونے کی وجہ سے بھی کوئی چتر چلاکی کام نہ آئے اور مجرموں کو سزا ملے. لیکن یہ قدم قدم کی بات سنو، ایسا ہی ہے. مین ہول کے ڈھکن میں کسی ڈھکن نہ ہونے کی وجہ سے کسی بچے کا مرنا ایسا ہی ہے. ویلڈ پوائنٹ ہے. وہ جو کیا وہ اسلام آباد میں وہ 1 منٹ وہ جو خاتون پتہ نہیں نور مقدم یا پتہ نہیں کیا نا، نور مقدم، What is this؟ نور مقدم جی جی، یہ یہاں وہ جو مار دیا پورے کا پورا خاندان اس بدبخت لانڈے نے. اینڈ ہی یوز ٹو، جتنی دیر وہ جیل میں رہا ہی واز اے VIP. ایک لڑکی ہے، اس نے قیدیوں کی فلاح و بہبود کی تنظیم بنائی وے بیک. وہ میرے ساتھ کام کرتی تھی کسی اخبار میں، میں نام اس کا بھول گیا ہوں. تو اس نے مجھے بتایا کہ حسن انکل وہ تو شہزادوں کی سی زندگی گزار رہا ہے. چھوڑو، درست کہہ رہے ہیں. پتہ نہیں کس پہ ہونے والا ظلم، اس کی قیمت کروڑوں لوگوں کو چکانی پڑے. ویری ویلڈ پوائنٹ. عامر صاحب، پاکستان کی طرح کمزور استغاثہ، نظام انصاف اور درست رفتار جو ہے، سست رفتار جو ہے عدالتی نظام کی اور بھی ملکوں میں ہوگی، لیکن کیا یہ پولیس انکاؤنٹر جو ہیں یہ نظام انصاف میں سدھار لا سکتے ہیں یا اس کا نیم البدل ہو سکتے ہیں؟ کیا کیا جائے؟ کتنے پنکچر لگائے جائیں یا ٹیوب بدلنے کا انتظام کیا جائے؟ اچھا، دیکھیں، اگر تو یہ بدل سکتے ہوتے، معاملات کو سدھار سکتے ہوتے تو یہ کوئی آج تو یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا نا کہ ہم کہیں کہ چلیں بھی 1.5 سال چلاتے ہیں، 2 سال چلاتے ہیں، انشاءاللہ بڑی بہتری سے ہو جائے گی. یہ تو دہائیوں سے اس طرح کے پولیس انکاؤنٹر کا سلسلہ جاری ہے پاکستان میں، اور ہر دفعہ ایک ہی بات ہوتی ہے کہ کیونکہ نظام انصاف، نظام قانون اس ملک کے اندر کلاپس کر رہا ہے یا کر چکا ہے، اس لیے اس طرح کی باتوں کی ضرورت ہوتی ہے. لیکن آپ اس کی انٹرنل، میں ایک حسن نصار کی بات دہرانا چاہوں گا، لیکن اس سے پہلے تھوڑا سا میں اس کا کانٹیکسٹ یوں اسٹیبلش کروں گا کہ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ایک آپ نے اپنی لا انفورسمنٹ کے اندر ایک سیپریٹ ونگ بنایا، اس کو آپ نے جج، جوری اور ایگزیکیوشنر کے اختیارات دیے ہیں، بڑی نیک نیتی سے یہ کام کیا ہے. اب اگر وہ 99% ایکوریسی سے بھی کام کرتے ہیں نا، شاید تو پچھلے 8 مہینے میں انہوں نے 900 سے زیادہ مارے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ 8-9 تو پھر بھی بے گناہ لوگ ان کے ہاتھوں مارے جائیں گے نا. جبکہ قانون جس فلسفے کے اوپر بنایا جاتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ 100 گلٹی لوگوں کو چھوڑ دو ایک بے گناہ کو بچانے کے لیے. تو اس کانٹیکسٹ میں اگر آپ دیکھیں تو جس درندگی کی طرف اشارہ کیا ہے حسن نثار صاحب نے، میں یہ سوال اٹھانا چاہوں گا کہ یہ اس درندگی کا اوریجن کیا ہے؟ کیا یہ کوئی اہلکار ہے CCD کا جس کو یہ سمجھ نہیں آئی کہ اس کو کیسے کرنا چاہیے، کیا پروسیجر پروٹوکول فالو کرنا چاہیے، اور جس کے ذہن میں انسانی جان کی کوئی قدر نہیں ہے؟ کیا یہ اس شخص کی درندگی کی بات ہم کر رہے ہیں یا ہم اس سوچ کی درندگی کی بات کر رہے ہیں جو کہ آپ کی لا انفورسمنٹ میں اس طرح سے قانون سے بھی مبرہ ایک ونگ تشکیل کر دیتے ہیں، اور جب تک کسی کا پاسپورٹ پاکستانی نہیں ہے وہ 900 بندے مار دیتے ہیں، اور یہ بات تب کوئی ایک پبلک ڈیبیٹ اور ایک ایشو بنتا ہے
جب ایک غیر ملکی پاسپورٹ ہولڈر کو مار دیا جاتا ہے، خاص طور پہ جب وہ ایک معصوم سی چھوٹی سی بچی ہوتی ہے. تو یہ درندگی کا ذرا اوریجن جو ہے اس کو پروب کریں. اور انفارچونیٹلی کیونکہ یہ حکومت کو چلانے والے لوگوں کی سوچ میں سے آ رہی ہے، اس لیے حکومت یہ کام نہیں کرے گی. میرا خیال ہے عوام کو سوچنا چاہیے کہ کیا پولیس کی کمزوریوں کا نیول بدل اس طرح کی درندگی اور یا درندہ سوچ ہو سکتی ہے یا نہیں. درست ہو گیا. شہزاد چودھری صاحب، سی سی ڈی نے 8 ماہ میں 670 مبینہ مقابلوں میں 924 ہلاکتیں ہیں جو رپورٹس بتا رہی ہیں. اب اسے محض اتفاق کہا جائے یا پھر منظم پالیسی کی گونج سمجھا جائے؟ اچھا، ایک تو ایک معصوم کا قتل پوری انسانیت کا قتل ہے، یہ کہا گیا. یہ ایک میرے خیال میں جہاں سے کہا گیا شاید وہ بھی بہت بلند جگہ سے کہا گیا، تو اس لیے یہ تو ایک طے شدہ اصول ہو گیا. تو آپ نے ایک معصوم کو مارا تو پوری انسانیت کو قتل کر دیا. دوسرے، یہ کچھ نصرانیوں سے سیکھنے والی چیزیں ہیں. ایک یہ کہ جب ہاسٹیجز لیے جاتے ہیں، وہ لوگ ہاسٹیج لیتے ہیں، بہت زیادہ کہانیاں آتی ہیں وہ، اور پولیس چاروں طرف سے گھیر لیتی ہے، لیکن اس وقت تک گولی نہیں چلاتی اس ہاسٹیج لینے والے کے اوپر، کرمنل کے اوپر، کیونکہ ہاسٹیج کی لائف بچانی، زندگی بچانی. وہ 2 دن 4 دن ہاسٹیج لے کے بیٹھا رہے گا، لیکن وہ اس کو اڑائیں گے نہیں، ختم نہیں کریں گے، کیونکہ ہاسٹیج کو بچانا مقصود ہوتا ہے. اس کا یہ سیکھنا چاہیے ہمیں دوسروں سے. تیسری بات، زیغم صاحب نے کہا کہ گورننس فیل ہو گئی ہے. گورننس فیل نہیں ہو رہی، یہی گورننس کا ماڈل ہے، یہ ماڈل ہی فالو ہو رہا ہے، یہ گورننس کا ماڈل ہے جو فالو ہو رہا ہے. تو فیل نہیں ہو رہی، بہت کامیابی کے ساتھ چل رہا ہے. پیچھے چلے جائے، ساہیوال کا آپ نے ذکر کیا، سی ٹی ڈی کا ابھی بھی ہے، آپ کو پتا ہے. چودھری اسلم کو یاد کر لیں، ان کے جو کارنامے ہیں ان کو بھی سامنے لے آئیے. ایک خیبر پختونخوا کی فیملی کے ساتھ کیا ظلم ہوا اور اس کے بعد کیا کہانیاں بنی، اس کا ہمیں سب کو پتا ہے. یہاں پر بلاسفیمی کے اوپر بستیاں جلا دی جاتی ہیں. سیالکوٹ کے اندر وجیلانٹے جسٹس کی کہانیاں آپ کے سامنے ہیں. کم از کم 3-4 ایسے بڑے معاملے ہیں جہاں پر لوگوں نے خود انصاف اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور اپنے ہی طور پہ لوگوں کو جلا کے رکھ دیا. تو جہاں پر انصاف کا نظام نہ ہو لیکن ایک پیرلل نظام بھی چل رہا ہو، تو پھر وہ گورننس کا ماڈل ہوتا ہے. اور گورننس کا ماڈل یہ پرمیٹڈ گورننس کا ماڈل ہے. سی سی ڈی کو اجازت دی گئی ہے کہ آپ یہ کریں، کیونکہ یہ کرمنلز کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کسی کی نظر کے اندر. لیکن جب یہ فیل ہو جائے، لگے کہ نہیں یار معصوم جا رہے ہیں، تو پھر اپنے اسٹیپ بیک کر کے پورے گورننس کے ماڈل کو ریویو اور ریکنسٹرکٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کرنے کے لیے پنجاب کی گورنمنٹ یا پاکستان کے جہاں پہ یہ معاملات ایسے کرنے کی ضرورت ہے، ورنہ ہم معصوموں کو مارتے رہیں گے اور جو گناہ گار ہیں یا جو کرمنلز ہیں وہ ایسے ہی گھومتے رہیں گے. گفتگو کو یہیں کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ذرا حکومتوں سے درخواست ہے گورننس ماڈل پر توجہ دیجیے، کیونکہ غیر قانونی راستے سے قانونی کام ہو نہیں سکتے اور لاقانونیت صرف لاقانونیت کو ہی پیدا کرتی ہے.